سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: مومنو، تم عہدوں کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو حالت احرام میں حلال مت سمجھنا۔ بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ مومنو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضا کے طالب ہوں، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لو۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم کو کسی قوم سے بغض ہو اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، وہ تمہارے لیے اس کا باعث بنے کہ تم حد سے آگے نکل جاؤ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا، اور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی ضرب سے مر جائے، اور جو اونچے سے گر کر مر جائے، اور جو کسی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو درندہ کھانے لگے مگر جس کو ذبح کر ڈالو وہ جائز ہے، اور جو جانور پرستش گاہ پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تقسیم کرو قرآ کے تیروں کے ذریعے سے، یہ سب گناہ ہے۔ آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ پس جو شدت کی بھوک میں بیتاب ہو جائے وہ کھا لے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک پھر اللہ معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور ان کے لیے حلال ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام حلال جانور حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور ان کو تم چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسی شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور مسلمان پارساں عورتیں اور اہل کتاب کی پارساں عورتیں جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو اس طور پر کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو پھر اعلانیہ طور پر بدکاری کرو اور نہ خفیہ طور پر آشنائی کرو، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے عمل نیک بھی غارت کر دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور مسلمان پارساں عورتیں اور اہل کتاب کی پارساں عورتیں جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو اس طور پر کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو پھر اعلانیہ طور پر بدکاری کرو اور نہ خفیہ طور پر آشنائی کرو،
اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل نیک بھی غارت کر دیا جائے گا اور وہ آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ مومنو، جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کونیوں سمیت دھویا کرو اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن غسل کر کے پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی استنجے سے آیا ہو یا تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوئے ہو مگر پانی نہ ملے تو ان چاروں صورتوں میں تم زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اس زمین پر سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک و صاف رکھے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنا انعام پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔